اہل حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے. میری رائے تو درجنوں ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا سمجھتا ہوں. اہل حدیث کا منہج وہی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑا تھا, اور قیامت تک جو ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ وہی منہج ہے جو اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث فرقہ نہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ فرق میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں, یہود و نصارہ کے مقابلے پر ہم مسلمانوں کو بہتر سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے نام کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے, اس وجہ سے کہ اسلام ایک سچا دین ہے. مسلمان جھوٹے بھی ہیں, مسلمان بدکار بھی ہیں, مسلمان اپنے دین کے دشمن بھی ہوئے ہیں, اپنے دین کے باغی بھی ہیں, پھر بھی ہم مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے بہتر سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. اس کا قطعاً کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کو ہم درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسلام کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. اہل حدیث کو میں بہتر سمجھتا ہوں ان کے منہج کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں, ان کی فرقہ واریت کی وجہ سے نہیں, آج دے ہو گئی وابی وابی یہ نعرے لگانے کی وجہ سے نہیں. ابھی یہ ارشاد بھٹی صاحب نے پوڈ کاسٹ کی, مجھے اب ٹائم نہیں مل رہا, فلسطین کا مسئلہ بڑا ہے. اب کئی لوگ نیچے کامنٹس بار بار آ کے لچ فرائی کرتے ہیں, جی انجینئر صاحب وہ ابتسام صاحب کا جواب دیں. اللہ کے بندو, مجھے موقع ملے گا تو دوں گا نا. میں ابتسام صاحب کا رونا شروع کر دوں, فلسطین کو چھوڑ دوں؟ اس وقت تو کرنٹ افیئر یہ ہے, وقت قیام ہے. اس وقت جو کرنٹ افیئر ہے میں نے اس میں بولنا ہے نا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بول لوں گا. اگر کوئی اور استاد نہ ٹوٹ پڑی, این ممکن ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب صاحب مجھے پاسپورٹ بھیج دیں, پھر تو میں ارشاد بھائی سے کہہ کے اپنا پلاٹ جو ہے وہ سٹی ہاؤسنگ میں جو ہے وہ بکوانے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تو ان کا خرچہ دینا ہے, اور اس کی میں اناؤنسمنٹ بھی کروں گا. میں اپنا وہ جس نے یہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرواتے ہیں نا, میں ان کو کہوں گا آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں اور اپنا پاسپورٹ, تو میں انشاءاللہ بیچ میں مڈل مین ڈال کے تو کہ معاملے کو آگے لے کے چلوں گا. ہو سکتا ہے کرنٹ افیئر یہ بن جائے. تو مجھ سے آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ابتسام علی ظہیر صاحب کی جب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی, ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو لوگ وہابی کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے ہیں, ہم تو اہل حدیث کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں. اب اگر میں بھٹی صاحب کی جگہ ہوتا تو میں ان کو ویڈیو دکھاتا جس میں ان کی موجودگی میں نعرے لگ رہے ہیں, اجتے ہو گئی وابی وابی. اس کے بعد کہنا کہ ہم وابی نہیں کہلواتے. اور یہ نام بھی ویسے غلط ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا تھا حنفیوں نے. حنفیوں میں صرف بریلوی شامل نہیں, دیوبندیوں نے بھی. ان دونوں کا مشترکہ ابا ہے بریلوی دیوبندیوں کا, ابن عابدین شامی, جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے, رد المختار فتاوی شامی جسے کہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ وہابی خوارج کی ایک جماعت ہے. وہابی وہ کہتا تھا, اور انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کی شوکت اللہ نے توڑ دی, اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. انہوں نے حرمین پہ قبضہ کیا تھا, اللہ نے قبضہ چھڑوا دیا. اب ابن عابدین شامی تو مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں سعودی حکومت بن گئی وہاں پہ, جو آج تک قائم ہے. توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے, جو باقی غلطیاں ہیں وہ دور کریں, آمین. تو ابن عابدین شامی نے ان کو وہابی کہا تھا, اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی اسی بنیاد پہ ان کو وہابی کہا. المحند میں بھی یہی عبارت کوٹ ہوئی, انہوں نے بھی وہابی کہا. اعلیٰ حضرت نے بھی اسی بنیاد پہ وہابی کہا. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے بھی یہی فتاوی شامی کی عبارت کوٹ کر کے ان کو وہابی کہا. حالانکہ یہ نسبت غلط دی ہے. وہ جو محمد بن عبد الوہاب تھے ان کا نام تو محمد تھا, عبد الوہاب تو ان کا نام ہی نہیں تھا, تو محمد ہی کہنا چاہیے تھا اگر ان کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں. عبد الوہاب تو ان کے ابے کا نام تھا جو صوفی تھا, کٹر وہ مشرک ٹائپ بندہ تھا عبد الوہاب. تو وہابی تو خود صوفی ہیں, بیسیکلی بریلوی دیوبندی وہابی ہیں. ہاں نوی گل لے جاؤ. ہاں اہل حدیث وہابی نہیں ہے, وہ محمدی ہیں اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو. اور ویسے ظاہر ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتے نہیں, وہ اپنے آپ کو اگر محمدی کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب تمہارے سٹیجز سے آج تے ہوگی وابی وابی نعرے لگتے ہیں ابتسام صاحب, تو نعرے رکوایا کرو نا. میرے سٹوڈنٹس میں سے ایک دو بندوں نے بات کی نا کہ میں علمی کتابی ہوا, تو میں نے اس اسٹیج سے کہا کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, کہ تم علمی کتابی کو فرقہ بنا کے پیش کر رہے ہو. یہ تو ایک سلوگن کی بات تھی, ہم مسلم ہیں, کوئی مسلم علمی کتابی نہیں ہے. وہ ایک شعر تھا, ایک رجز تھا جس کا اظہار تھا کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اسلام کو فالو کرتے ہیں, کسی فرقے کا نام نہیں تھا. اب ان کو بھی چاہیے یہ کہ وابی فرقے پہ لعنت. بریلوی دیوبندی تو پہلے ہی بیچتے ہیں وابی فرقے کے اوپر لعنت. اہل حدیثوں کا کام ہے یہ کہ وابی فرقے پہ لعنت. اگر تم وابی نہیں ہو تو لعنت بھیجو, اور اب تو ویسے ہی بھیجو کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ بریلوی دیوبندی وابی ہے, کیونکہ عبد الوہاب صوفی تھا. یہ ان کا بیٹا تھا جو مواحد ہوا, محمد بن عبد الوہاب. اس نے امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی, پھر اس نے خود بھی ریسرچ کی, اللہ نے ان کو توفیق دی, پھر لمبی عمر دی. آلموسٹ 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. یہ کوئی 1789 میں فوت ہوئے, یعنی یہ جب فرینچ ریولوشن آئی تھی اس کے قریب قریب یہ فوت ہوئے تھے. اور پیرلل میں ادھر اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کو ہدایت دے دی, یہ بھی صوفی اور حنفی تھے, پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی. تو یہ دو مجدد ایک وقت میں آئے, عرب میں محمد بن عبد الوہاب صاحب, اور یہاں عجم میں شاہ ولی اللہ دہلوی. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں, اور یہ بہاریں ساری آپ کو توحید کی جو نظر آ رہی ہیں, اس میں اولین کریڈٹ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں. عام بندوں کو پتہ چلا کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں, ورنہ اس سے پہلے قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے تھا. آج ذرا امیجن کریں قرآن کا ترجمہ نہ ہو
تو میں عام بندوں کو جتنا مرضی کہتا رہوں کہ اس آیت میں یہ لکھا ہے, وہ کہیں گے جی کتنے لکھے ہے. ہمارے مولوی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے, میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, ہاں ان کا اپنا عمل تھا یا نہیں تھا, وہ اپنی بیگم کی وجہ سے جا کے پاک پتن میں گر گئے سجدے کی حالت میں. اور پچھلے دنوں ہمارے جو ممدوح ہیں نعیم بخاری صاحب, انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ سجدہ ایک ہی ذات کو ہے, یہ زیبا نہیں تھا کہ وہی حرکت کرتے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے. لیکن یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے ہر جلسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو اتنا عام کیا کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ کم از کم پاکستانیوں کو راسخ انہوں نے کروا دیا. اللہ کرے کہ وہ خود بھی, ان کی بیگم صاحبہ بھی اس کے اوپر عمل کریں اور آندہ یہ بابوں سے بچ کے رہیں. ویسے بھی دیکھ لیں بابے کوئی کام نہیں آئے. ہاں, بابوں کے ماننے والی بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو گرایا تھا وہ بھی اندر بیٹھا. بابے کوئی ہوتے تو کام آ جاتے ہیں نا ان کے. تو اللہ کے بندے اس طرح کوئی نہیں ہوتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو بات شروع ہوئی تھی ارشاد بھٹی صاحب کی وہ اس سے کہ یہ وابی آپ نے پوچھا, تو میں اہل حدیث کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں منج کے طور پہ. لیکن جو انہوں نے اس منج کے ساتھ خود بغاوت کی کہ جب باری آئی اہل بیت کے دفاع کرنے کی تو یہ بنو امیہ کے جا کے خدمت گزار بن گئے اور ظالمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا, مولا علی کے مقابلے پہ اپنے ماموں کو بڑھانا شروع کر دیا. یہاں انہوں نے مار کھائی ہے. تو دیکھیں ذلیل ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, اہل بیت سے جس نے بھی ٹکر لی ہے نا وہ ذلیل ہوا ہے, آج تک ذلیل ہو رہا ہے. جو گالیاں پڑ رہی ہیں نا یزید کو یا اس کے خاندان کو, تو وہ ان کے اپنے کرتوت ہیں. ہم قائل نہیں کہ گالی دی جائے, لیکن انہیں کنڈیم ضرور کریں. اہل بیت سے ٹکر لی, وقتی طور پہ وہ جنگ جیت گئے دنیاوی اسباب میں بنو امیہ کے لوگ, لیکن نام تو حسین کا زندہ ہے, نام تو علی کا زندہ ہے. اور علی کا نام تو ایسا زندہ ہے کہ ساری حکومتیں علی کے خلاف ہوں, ممبروں پر سب و شتم ہوتا ہو, اس کے باوجود امام بخاری امام مسلم جو ہے وہ حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کر جائے. اور سب سے بڑا جو سنیوں کا امام جو خود بنو امیہ کا دفاع بھی بعض اوقات کر جاتا تھا سنیت کے ڈر کی وجہ سے کہہ لیں یا سنیت کے دفاع کے لیے, احمد بن حنبل, لیکن وہ بھی بات کہنے پہ مجبور ہوا. المستدرک الحاکم میں امام حاکم نے صحیح سند سے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں کہ رسول اللہ کے ذخیرے احادیث میں دنیا میں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی کی شان میں ہیں تو وہ مولا علی ہیں. یہ اللہ نے احمد بن حنبل سے نکلوایا. اور بھی انہوں نے کافی ساری باتیں اہل بیت کے دفاع میں کہیں جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ منج تو درست ہے, یہ بغاوت کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھیں آج سے کم 12-13 سال پہلے کہا تھا کہ جو اصلی اہل حدیث ہوگا وہ اس پلیٹ فارم سے جڑ جائے گا, اور جو یہ ملمہ کاری والے اہل حدیث بنے ہوئے نا صرف مطلب کی رفع الیدین کی حدیثیں لینے والے, باقی حدیثیں چھوڑنے والے, وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن بنیں گے. اور اللہ کا شکر ہے یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی کہ صرف مولوی دشمن بنے, عوام الناس اہل حدیث کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہوگی. ہماری دعوت کو سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا وہ اہل حدیث کی عوام ہے. اس کے بعد بریلویوں کا نمبر ہے. اس اعتبار سے بعض اعتبار سے بریلوی پہلے نمبر کے اوپر ہیں کہ وہ شروع میں جب میں نے دعوت شروع کی تو میرے بریلوی دوست تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس منہج کو قبول کیا. بعد میں اہل حدیث بھی شامل ہوئے, انہوں نے اپنے فرقے سے اعلان بغاوت کر دیا. آج جہلم میں کوئی 30-40 کے قریب مساجد ہیں اگر پورے ضلع جہلم کی دیکھی جائے اہل حدیث کی. آج سے 10-15 سال پہلے 1-2 نمازی ہوتے تھے, بعض اوقات تو امام اکیلا نماز پڑھتا تھا. آج ماشاءاللہ اہل حدیث کی مساجد میں بعض مساجد کے اندر ایک صف, بعض میں 2, اور جمعے میں تو باہر تک صفیں بچھی ہوتی ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اور میں کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا جاؤں تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ہاتھ ملانے کے لیے, حالانکہ میں پورا کیموفلیج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, کیونکہ پھر ظاہر ہے مجھے بھی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر اپنے بچوں کو لے کے کہ علی بھائی سے مصافحہ کروانا ہے, تو میں پھر اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہوں 2 فرض پڑھ کے تو نکل جاتا ہوں. لیکن میں ان کی آنکھوں میں محبت اور دور سے جو مجھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ مسجدیں تھی کہ جہاں نمازی نہیں ہوتا تھا, آج سینکڑوں نمازی پڑھتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس ہیں. سب سے پہلے اہل حدیث کا کام تھا. ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ یار آپ کا کام تھا کہ آپ انجینئر صاحب میں اور آپ میں تو 95% چیزیں مشترکہ تھی, اور آپ نے دشمنی نبھائی ہے اور نجی محفلوں میں مانتے ہیں, کہتے نہیں وہ یہ کرنا چھوڑ دے. کل تک تو تم کہتے تھے کہ توحید مین مسئلہ ہے. جو لوگ بابوں کے پجاری ہیں, جو قبر پرست ہیں, جو قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, جو رسول اللہ کے مقابلے پہ ایک امتی کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ماموں کی تعریف کرتے ہیں. تو تم نے اپنے ماموں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. مجھے اگر اللہ سے خوف نہ آتا ہو, جس طرح میں بریلویوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتا ہوں نا, اور دیوبندیوں کو تھانوی رسول اللہ پارٹی, تمہیں میں معاویہ رسول اللہ پارٹی کہتا. صرف اللہ سے خوف آتا ہے. ایک ماموں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا. مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے, میں نے بتایا کہ اہل حدیث فرقہ گیا, ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہوگی. تمہاری مسجدوں میں میجارٹی ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ابھی یہ جلسہ انہوں نے کیا جی 2.5 کروڑ ہیں, ہم پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ ہو یار, اللہ دے بندے تسی کس زام کے اندر ہے. اور ابھی دیکھیں اس ویک میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, ان کی 24 مسجدیں لاہور میں سیل کر دی ہیں گورنمنٹ نے اہل حدیثوں کی, اور وہ جینون کی ہوئی ہیں ایک ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے. دوسری طرف بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدیں ہمیں دیں.
انہوں نے لدہ سے اپنا پریس کانفرنس کی ہے. بزدلی کا حال یہ ہے, یہ گلے پھاڑنے والے مجھے قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے, میرا نام لے کے مجھے دھمکیاں لگاتے تھے, ذلیل ہوئے. جنہوں نے ان کی مسجدیں ہتھیا لی ہیں ان کا نام بھی نہیں لے رہے. ایک مکتبہ فکر, اس کی ایک جماعت, اور سیدھی طرح کو ٹی ایل پی تھن سے کے تو ہٹا کے جنہوں نے مسجدیں چھین لی ان کا نام بھی نہیں لے رہے. اور جو تمہیں حافظہ اللہ کہے, تمہاری مسجدوں میں چندے دے, اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا کہے, فرقہ اہل حدیث کو نہیں, وہ بنو امیہ کا خدمت گزار ہے. منہج اہل حدیث جو اہل سنت کا منہج ہے, جو اصحاب الحدیث کا منہج ہے, جو قرآن و سنت اور اہل بیت کا منہج ہے, اس کے ساتھ اتنی دشمنی کہ اس کا نام لے کے کبھی جہنمی, کبھی قادیانی, کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ تجھے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. اور جرت ان کی دیکھ لو, ٹی ایل پی کا نام بھی نہیں لے سک رہے, سعد رضوی کا نام نہیں, ایک جماعت, ان کا امیر, ایک جماعت والوں نے دعویٰ بولا, ہم نے ایف آئی آر کٹوائی, ہمارے بندے پکڑ کے لے گئے, اس جماعت نے قبضہ کر لیا. سلام ہے جی بریلویوں کو, وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے, سیدھا انہوں نے ان کے نام لیا, ابتسام لائی ظہیر, تو کس منہ سے جاتی عمرہ میں جا کے دھرنا دے گا؟ تم لوگوں کا تو بڑا ساجد میر جو ہے وہ پچھلے 35 سال سے سینیٹر ہے. بریلویوں نے نام بھی لیا اور ان کو گھر تک پہنچا دیا. تم لوگوں کی توحید کہاں گئی؟ بزدلو, بہادر تو بریلوی نکلے. ان لوگوں کی حالت دیکھیں. اب یہ مسکین سی شکلیں بنا کے, کل بھی انہوں نے پبلک پروٹیسٹ کیا جی ہماری مسجد میں, واپس تو ان کو نہیں لبڑیاں, جھگڑا ہونا ہے, یہ منو پتا ہے, کیونکہ وہ قانون ہی ایسا بنا ہوا ہے اس کے تحت وہ بریلویوں کو ملیں گی. ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ جس علاقے میں جس کی میجورٹی ہے مسجد اس کو ملے گی. اگر کوئی ہاؤسنگ کالونی بنے گی نا تو ریفرینڈم ہوگا. جن کی, اب بریلوی تو ہے ہی اتنے زیادہ, تسی تے آٹے نمک ہو, تو انو کون پوچھتا ہے؟ میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے, آج بھی ریفرینڈم ہو تو مسجد ان کو مل جانی ہے. پھر یہ کیا کریں گے؟ تو پھر کچھ دو والا معاملہ ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ الزام لگایا ہے ڈی آئی جی نے لاہور کے کہ یہ ہمیں قادیانی کہتا ہے. بالکل صحیح ہے, تم کہتے ہو اسے قادیانی. تم نے میرے خلاف جو ویڈیوز بنائی تھی نا, اس میں تم نے کہا ہوا ہے کہ پولیس کے ادارے میں, ایجنسیز میں قادیانی ہے جو انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان دنوں انہوں نے دھرنا دے کر زبردستی میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی ڈی آئی جی کے آفس کے باہر. وہ ایف آئی آر پھر چلی گئی سائبر کرائم میں اور فارغ ہوئی. لیکن اس وقت انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر سمجھ لے ایک طرح سے ایف آئی آر کٹوائی تھی. جب بعد میں فارغ ہوئی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ انجینئر سے ملے ہوئے ہیں, اور کہا یہ قادیانی ہے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ جو ڈی آئی جی تھا وہ قادیانی نہیں تھا, وہ بریلوی سی. انہیں دا مانڈو لا چھڑیا, انہیں کیا تم انہوں قادیانی کیا تاکہ پھر تیرے میں کیا کرنا. تو دیکھو یہ ہے واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امپائر کھڑے ہونے سے پہلے رومنز اور پرشینز کی ایسی لڑائی کروا دی تھی, ایگزیکٹ اس دن رومن امپائر دوبارہ غالب آئی تھی جس دن غزوہ بدر ہوا تھا پرشین امپائر پہ. اس سے پہلے پرشین امپائر جو ہے وہ ان پہ غالب آ چکی تھی. آپس میں لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب مسلم امپائر کھڑی ہونے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومن امپائر کو اور قادسیہ میں پرشین امپائر کو ڈھیر کر دیا. تو آج دیکھیں انہوں نے چال میرے خلاف چلی تھی, قادیانی کہہ کے پولیس کے آفیسرز کو انہوں پکڑ کے انہوں نے مانڈو لاشا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر قادیانی کیا ان قانون دے تحت آؤ نہ تواڈے کول مسیتیاں کتھوں آئیاں نے, اوتے تے بادی نہیں ہے, بادی تے بریلویاں دی ہے, یعنی کہ ان کی یہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا شکر ہے مولویوں کو کوئی ہڈی مل گئی ہے, آپس ہی لڑتے رہن, میرے تو ٹلے رہن. جاؤ غزہ دے نام دے ہوتے آرام دے چندے کٹھے کرو, آپے کھاؤ, ساتھیاں نو کھلاؤ, میری جان چھوڑ کے رکھو, منو چپ کر کے کام کرن دیو. ان مسیتیوں تے بھی لڑتے رہو تسی, لیکن جرت دیکھ لو نام نہیں لے رہے. میرے لیے کیسے نام لینے کے لیے شیر ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اہل حدیث نے جو گڑھا میرے لیے کھودنے کی کوشش کی تھی نا, اس میں نہ صرف یہ گرے ہیں بلکہ اوپر مٹی بھی ڈال گئی ہے اور کتبہ بھی لگ گیا, اور اس پہ لکھا ہوا ہے 2812 صحیح بخاری, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے مار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. معاذ اللہ. انہوں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کے جواب میں نے دیے ہوئے ہیں. تو ابتسام کی بھی انشاءاللہ باری آئے گی اس کی پوڈ کاسٹ کی. رہے حنیف قریشی صاحب تو وہ تو بھگوڑے ہوئے ہیں, انہوں نے تو صرف اس دن تقریر کی تھی, سوال تو ابھی باقی ہیں. اسی لیے بھٹی صاحب کی نئی ویڈیو آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے مجھے انٹرویو دینا ہے پوڈ کاسٹ, جو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور 18 سوال ہیں. اور وہ سوال پہلا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے تھوڑا کیا خیال ہے. ہاں چشتی رسول اللہ تے اے مفتی حنیف قریشی کہتے ہیں کتاباں بدل گئی نے, ایک کہے تھانوی رسول اللہ بھی بدل گیا. ہائے ہائے کتنا مزہ ہے. اور اگر یہ بدلاوا نہ مانے, اس کو کفر کہہ دے, پھر جو بندی تھوڑا چومر کر دیں گے اور کہیں گے چشتی رسول اللہ بھی کوئی نہیں بدلیا. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کوئی نہیں بدلا ہوا, انہوں نے غلط کیا, ایسا کروانا نہیں چاہیے تھا, لیکن ان کو معاف کر دیا جائے. واہ جی واہ, اپنی ماری آئے تو گستاخیاں بھی معاف. ٹھیک ہے, باندری دے پیر سڑتے ہیں تو اپنے بچے تھلے دیندی ہے. یہ باندریاں ایسا نے کہ اپنے آپ کو بچا لینی ہیں, اپنے بچوں کو بھی بچا لینی ہیں. ہاں دیکھیں جب طارق مسعود صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی, معافی انہوں نے مانگ لی. سب سے پہلے میں نے ویڈیو ان کے حق میں جا کے کامنٹس بھی کیے, ریکارڈ کرائی, 1 بلین کے قریب وہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. میں نے کوئی بدلہ نہیں اتارا, میں نے کہا توبہ کر لی, ختم. اور ان کے مولوی کیا کہہ رہے تھے,
کوئی تو کہہ رہے تھے کہ گستاخی ہوئی نہیں ہے, کوئی کہہ رہے تھے توبہ تو قبول ہے. اچھا جی, سلمان تاثیر کی توبہ قبول نہیں ہے, اور کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہے, مولویوں کی توبہ قبول ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں وہ مفتی جو مینگل صاحب ہیں, انہوں نے سیدنا عثمان کے لیے اتنی بےہودہ اور گستاخانہ تمثیل بیان کی, اور کہا کہ یہ جو ہمارا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے نا, یہ بھی محصور ہوا ہے, بندہ ڈرتا ہے لوگوں سے حضرت عثمان کی طرح. اور ایک ہی جملے میں انہوں نے بولا ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتیاں ماریں گی مجھے, ڈر کے تو بیٹھا ہوا ہے ادھر. اور بیوقوفی دیکھیں, یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فون پہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب کی بات آ رہی ہے, وہ بھی ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی اس میں شامل ہیں, آپ ہنسے ہوئے ہیں, صرف یہ مینگل صاحب نہیں ہے, آپ بھی شامل ہیں. اور وہ بیوقوف جو شاگرد ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کے اس نے چڑھا دی ہے. اگر وہ بند کمرے میں ہوا ہوتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب چڑھ گئی تو کچھ لشکر جنگوی کے جو لوگ تھے یا سپاہی صحابہ کے, جو آج کل اہل سنت والجماعت کے نام سے ہیں, وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ توبہ کریں. توبہ کیوں کریں جی؟ صحابہ کی گستاخی والا 10 سال کی قید والا اس کے اوپر لگاؤ نا, جرم کیا نا, توبہ کیوں؟ کوئی اور کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اپنی باری ہے تو توبہ کرے. انہوں نے توبہ نہیں کی, انہوں نے آگے کہا کہ جڑا ہے نا جنا آ کے میرا مناظرہ کر لوے. میں کوئی ایسی غلط گل نہیں کی تھی, میں نے تو صرف محصور ہونے میں نا ایگزامپل دی تھی. یہ جو عورتوں کے جوتیاں مارنے والی بات ہے, یہ تو میں نے اس وزیر اعلیٰ کے لیے کیا ہے, حضرت عثمان کے لیے نہیں کی. تم نے ایک ہی گو میں بات کی ہے, ٹھیک ہے. اس غلیظ انداز کے اندر تم نے جو گفتگو کی, یہ گفتگو اگر کسی اور فرقے والے نے کی ہوتی یا میں نے کی ہوتی تو آج تم نے پورا ملک بند کیا ہوتا. اور پھر کئی مولوی دفاع میں نکل آئے ہیں دیوبندی, انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح تو مثالیں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اس نے مثال خود دی تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ڈرتے تھے اس طرح, یا یہودی کہتے تھے ڈرتے تھے, وہ تو بکواسیات کر سکتے تھے. اس نے اپنے ریفرنس سے کہا کہ جس طرح حضرت عثمان معصور ہوئے تھے نا, اس طرح یہ وزیر اعلیٰ بھی معصور ہے کہ باہر نکلے گا تو عورتیں سے جوتیاں ماریں گی. استغفر اللہ توب الیہ. اب وہ کہہ رہے ہیں مناظرہ کر لو. اور وہ جو کراچی کے امیر ہیں ان کے, اورنگزیب فاروقی صاحب, وہ اسٹوڈنٹ ہے مینگل کا. میں فاروقی صاحب سے پوچھوں گا اب صحابہ کی محبت عشق کہاں گیا؟ سیدنا عثمان کی عصمت اور عفت کی حفاظت آپ نے صرف اس وقت کرنی ہے جب کوئی شیعہ بھونکے, غالی رافضی بولے. اگر تمہارا اپنا استاد صرف اس لیے کہ وہ دیوبندی ہے تمہارا استاد ہے, اور وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا, وہ تعویل کر رہا ہے, اور تعویل بھی ایسے عجیب انداز میں کر رہا ہے کہ جو تعویل قبول نہیں, وہ سیدھی طریقے سے کہتے ہیں غلطی ہوگی. دوسری طرف بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. وہ علیحدہ سے ولاگ چڑھا رہے ہیں, ان کو بھی موقع مل گیا ہے ان کو نیچے لگانے کا, حالانکہ ان کے اپنے بابوں نے بھی بڑی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, گستاخی کی بات کرنا, یہ کہنا کہ جی فلاں گستاخ رسول ہو گیا, فلاں گستاخ صحابہ ہو گیا, فلاں گستاخ اہل بیت ہو گیا, یہ صرف فلاں کے لیے ہوتا ہے. اپنے جب ان کے کرتے ہیں ان کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کام نہیں تھا کہ باہر نکلتے ابھی ایک شٹ اپ کال دے دیتے نا مینگل کو, ادھر اس نے ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے کہ اس نے بھی تو بیعت کی ہوئی ہے نا ان کے ہاتھ کے اوپر. پولیٹیکل لیڈر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہے نا مینگل بھی, وہ کہتے ہیں جی استاذ العلماء ہے. ابھی تو میں اس کے وہ جو گندے اور غلیظ لطیفے جو یہ اسٹوڈنٹس کو سناتا ہے, وہ بھی آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہیں جس قسم کے لطیفے, اور سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, بخاری شریف رکھی ہوئی ہے, اور ایسے ایسے بےہودہ لطیفے یہ سناتا ہے. تو ایسے بےہودہ لطیفے سنانے والی زبان سے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں نکل سکتی ہیں. معافی مانگ لو, اس میں کیا حرج ہے؟ الٹا کہہ رہا ہے مناظرہ کر لو. اور دیکھیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں, انہوں نے باقاعدہ ولاگ بنا دیے کہ جی کوئی گستاخی نہیں ہوئی, اور دیکھیں ہمارے مینگل صاحب نے چیلنج کر دیا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے کر لو. اچھا جی, تو اڈا کرے تے وہ چیلنج آئے, کوئی اور کرے تو انہوں کہتے ہیں گستاخ ہے, توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ اور توبہ بھی صرف مولوی سے کرواتے ہیں. مجھا دیا پیڑا ہوندیاں نے نا. مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے, کیوں کہ کل کو اگر ہمارا کو کام ڈالے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کوئی اور توبہ کرے تو کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں. ابتسام لائی زہیر کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے انجینئر کے اوپر یہ اعتراض ہے, یہ 295B کے اندر توبہ کی شک ڈلوانا چاہتا ہے, حالانکہ گستاخ رسول کی تو توبہ ہی نہیں, اسے قتل ہی ہونا چاہیے. ابتسام پورا تیرا فرقہ قتل ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت دے نزدیک تسی مرتد واجب القتل ہو سارے وابی, احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہود و نصارہ سے تم لوگ بدتر ہو ان کے نزدیک, قادیانیوں کے برابر ہو. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ شیعہ کو وہابیوں سے زیادہ گمراہ کہنا شیعہ پہ ظلم کرنا ہے, کیونکہ شیعہ تو صرف صحابہ کے گستاخ ہے, وہابی تو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہے, اس لیے وہابی جو ہے یہ بڑے مجرم ہے شیعہ سے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. لو سامو ایک تسبیح میں پڑھوئے ہوئے ہیں, وڈ کے پرے ماری میرے بابا جی نے. کیا شان ہے میری بابا جی دی, اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات ہے. انہوں نے کلپ چل رہا ہے, چھڑ دے وہابیہ دی ذات دا کہ احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. یہ بھی بٹی صاحب نے اسے پوچھا ہے کہ وہ تانوں سوراں دے سور کہہ کے گئے نے. ابھی بٹی صاحب تو پنجابی جانتے ہیں نا, وہ اس کی تشریح بھی کریں سامنے بیٹھ کے, پھر مزہ آتا کہ جس طرح سور نجس ہے نا, اس طرح مخلوق میں سوروں میں بھی اگر کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہے. اتنی گہری بات کی ہے بابا جی نے. اور جو ساتھ چھوٹا بابا بیٹھا تھا نا, اس نے اس سے بھی بڑی گالی نکال لی ہے. ہاں وہ چھپ گئی جب بابا جی نے, ظاہر ہے چیلے تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں نا. وہ جو ساتھ پتلا سا بابا بیٹھا نا, اس نے کہا
کھوتی فلانے دیو, یہ فلانے میں نے وہ ڈیش ڈیش کر دیا. انہوں نے کہا جو وڈے ساڈے گالاں پہ کٹ دے کہ جی سوراں دے سور, تے میں بھی کہہ دیا کہ جو پنجابی علی انہیں گال کڈی کھوتی ڈیش ڈیش دیو, اے انہیں گال کڈی ہے. وہ اس کو آپ غور سے سنیں نا تو جیسے یہ مکمل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہلکی سی وہ آواز بھی آتی ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے, ہمارے جو ایڈیٹر ہے نا وہ فرحان آفتاب بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلی گال تیز تو بھی خطرناک ہے. میں نے کہا یار اتنی دفعہ کلپ سنا, میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. واقعی وہ ہے اس میں آگے چھوٹی سی گال, اس میں بڑی معرفت کی باتیں ہیں. اچھا ان کا جی میں نے ان کی زندگی میں پروٹیسٹ کیا تھا. وہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار وہ تمہیں سور کہیں اور انجینئر صاحب اہل حدیث کی تعریف کریں, وہ مردود ہیں. اور یہ کہتے ہیں وہ انجینئر ہیبچول ہے, اور وہ خادم رضوی صاحب نے ایک بار ہی سور کہنا چاہیے, تو سور ہو گئے, پیچھے ان کے گال رہ گئی. تو انہوں اسلام تو ہی باہر کاٹ دیتا اعلیٰ حضرت نے اور ان کے ماننے والوں نے, پیچھے کیا رہ گیا. تو اصل میں جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, اس طرح ان بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد نعوذ باللہ میں سیدنا عثمان یا سیدہ ام حبیبہ کو نہیں کہہ رہا, ظاہر ہے ان کا تو ہم احترام کرتے ہیں. ام حبیبہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا کی ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں اسلام قبول کرنے پہ, اور ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے. بعد میں تم لوگ مسلمان ہو کے تمہارے نانا اور تمہارے ماموں یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, ہم اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور جب ام حبیبہ ہماری ماں نے اسلام قبول کیا تھا, سابقون الاولون میں وہ آتی ہیں, اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی. وہ تو مردود جا کے وہاں پہ کرسچن ہو کے مر گیا نا, عبید اللہ جو تھا المستدرک للحاکم میں آتا ہے, صحابی تھا, کرسچن ہو کے مر گیا. پھر رسول اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے شادی کی ام حبیبہ سے. ام حبیبہ کے پیچھے یہ اپنے ماموں اور نانا کو چھپاتے ہیں. کہاں ام حبیبہ, کہاں سیدنا عثمان, کہاں عمر بن عبدالعزیز, اور کہاں وہ لوگ کہ جن کے پیچھے تم ان سب کو چھپا رہے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ, ٹھیک ہے. باقی تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں تب یہ صاف کروں گا. اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے, میرا حال اتنی پرچی شاید کور ہونی تھی, وہ اللہ کی طرف سے کیفیت تاری ہوتی ہے, تو یہ بھی کچھ ادھار بچے ہوئے تھے. تو کل ہی میں نے تازہ ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوئی تھی, تو میرے دماغ میں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ باس کو باس سے ٹکرواتا ہے. جس طرح ہٹلر اور گریٹ برٹن آپس میں ٹکرائے, اگرچہ ہٹلر ہار گیا لیکن گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر گیا کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑ گئی, کیونکہ وہ اپنی کمزور معیشت کے ساتھ سب کانٹیننٹ کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تھے. ہمیں بھی فائدہ ہو گیا جو سورۃ الحج میں آیا کہ ہم باس کو باس سے اگر نہ ٹکرواتے تو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی خانقاہ, کوئی کلیسا, کوئی گرجا, کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ باس کو باس سے ٹکرواتا ہے. یہاں پہ بھی پنجاب میں کبھی سیل مرغوں کی لڑائی ہو نا, تو جو مرغا جیت جاتا ہے نا تقریباً وہ بھی ذبح ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی اتنا زخمی ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں بچتا. بس یہی کچھ ہوا گریٹ برٹن اور جو ہے وہ ہٹلر کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور بریلوی یہ دو ٹرلے مرغے لڑ رہے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہونا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہونا ہے کہ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھی. یہ دونوں نے مجھے قادیانی یا قادیانی نواز کہا, ان مزہ چکھو انشاءاللہ تعالیٰ. تسی دیکھو گے کہ نہ کوئی چشتی دجال بچے گا, نہ کوئی تھانوی دجال. اب میں معاویہ دجال اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں ان کے لیے کوئی اور ٹرم بھی ڈیوائز کرتا ہوں کہ بنو امیہ کا کوئی خدمت گزار کوئی بھی نہیں بچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق غالب ہونی ہے, اور ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں. ہاں تو میرا چونکہ بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا, لہٰذا وہاں پر تو بغض علی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شاید کسی درجے میں غلو سیدنا علی کے بارے میں موجود ہو, بغض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں اکثر پریشان ہوا کرتا تھا کہ یہ بغض علی والے لوگ کون ہیں, کیا دنیا میں موجود ہیں؟ اور جب ہم محبت علی میں غلو کی بات کرتے تھے تو ہمارے بریلوی علماء کہا کرتے تھے کہ احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری, ان کی کتاب آپ پڑھ لیں رد الرافضہ. تو یہ رافضی جو ہے نا اہل تشیع, یہ ہے غلو کرنے والے لوگ. اور جب ہم پوچھتے کہ یہ جو بغض رکھنے والے لوگ کون ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ تو سیدنا علی کے زمانے میں گزر گئے, خارجی لوگ تھے, اور پھر اس طریقے سے خاموش کروا دیا کرتے. حتیٰ کہ 1995 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے پہلے سال میں پڑھتا تھا, مجھے پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں اور حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ ولیعوذ باللہ تعالی. اور اسی کانٹیکسٹ میں کچھ دیوبند علماء کی بکس سامنے آئیں, اور اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات کی تقاریر اور ان کی کتابیں. اور پھر اسی دوران مجھے جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہوا. تو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے کہا کہ یہ صحابہ کی جو جنگیں ہیں مشاجرات ہیں, اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خاموشی اختیار کریں. تو انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, حق کو چھپا لو, جو علماء یہود کا کردار ہوا کرتا تھا, حق کو چھپانا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے
لعنت فرمائی ہے آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ جو حق چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایسے علماء کو میں علماء کرام نہیں، علماء کرائم کہتا ہوں، مجرم علماء۔ ایک ہے علماء پرائم، عزت والے علماء، اور ایک ہے علماء کرائم۔ اس پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ ہے اہل سنت پاک.com پہ، ڈفرنس بٹوین علماء کرائم اینڈ علماء پرائم۔ تو وہ خاموش کروا دیا کرتے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 2007 میں قرآن حکیم ترجمے سے پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ ہم جن بزرگوں کے عقائد کے اوپر چل رہے ہیں ان کا تو کوئی دور دور تک کتاب و سنت سے تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، پھر 2008 میں جب میں اہل حدیث کے قریب ہوا تو اس وقت بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ ہاں اب تم اہل حدیث کے قریب ہو رہے ہو تو ان قریب یزید کو رحمہ اللہ کہو گے اور حسین کو باغی کہو گے۔ تو میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ گالی سے کم نہیں تھی چیز، اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں جس شخص نے ناسبیت کا جھنڈا بڑے لیول پر اٹھایا وہ ہمارے اسی جیلم شہر کے اسی اکیڈمی سے واکنگ ڈسٹنس پہ جو بابے بگے کی مسجد ہے اس میں وہ خطیب تھا، فیض عالم صدیقی، قتل ہو گیا بعد میں۔ تو وہ یعنی وہ ناسبیت جو ہے وہ اس کی یعنی کہ ناسبیت کا امام جو ہے دور حاضر میں وہ جیلم شہر سے تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے جو ہے وہ حق کی آواز بلند کی ہے کہ پرانے سارے ناسبی اگر قبروں سے باہر نکل آئیں بالفرض اور زندہ والے ان کے ساتھ بھی مل دیں تو الحمدللہ اس حق کی آواز کو اب دبا نہیں سکتے الحمدللہ۔ تو میری خوش قسمتی کہ میری پہلی ملاقات جس اہل حدیث عالم کے ساتھ ہوئی وہ کٹر حسینی اور ناسبیوں کے خلاف تھے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ان سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو، یوم تکبیر والے دن، جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے۔ اس کو 10 سال ہو گئے تھے کیونکہ 1998 28 مئی کو کیے تھے، اور اسی دن میں نے الحمدللہ باقاعدہ طور پر سنت کے مطابق نماز بھی شروع کر دی الحمدللہ۔ تو پھر ان سے ملاقات کے بعد میں نے 11 جون 2009 کو ان کا ڈیٹیل ایک انٹرویو ریکارڈ کیا، 100 questions with شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ۔ یہ آپ لکھیں 100 question of انجینئر محمد علی مرزا with شیخ زبیر علی زئی، کچھ بھی لکھیں، بلکہ شیخ زبیر صاحب کی کوئی بھی ویڈیو لکھیں، وہ ساری میں نے ہی بنائی ہوئی ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے الحمدللہ، میں نے ہی ان کو آمادہ کیا تھا ویڈیوز بنانے پہ۔ تو وہ 100 سوالات کی ریکارڈنگ ہوئی، بعد میں نے پھر ان کی وفات کے بعد بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی ان کے اوپر دیا۔ مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین، ان کے ویڈیو کلپس لگا کے میں نے ان کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے ویڈیوز میں محفوظ کر دیا تاکہ کوئی بعد میں آ کے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میں کہتا ہوں پرانے بزرگوں کی باتیں تو آپ کو 10 اقوال ملیں گے، تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ احمد بن حنبل نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا۔ تو وہ ناسبی کہتے ہیں یہ ان کے بعد کا قول ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ پہلے کا قول ہے، یہ بعد کا قول ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ ویڈیوز کی برکت اور اس پہ ڈیٹس کی ریکارڈنگ کے بعد اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے شیخ زبیر صاحب کو کم از کم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا کہ ان کی تعلیمات کو میں نے محفوظ کر دیا ویڈیوز کی فارم کے اندر تاکہ ان کے نظریات لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اسی دوران 2009 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے وہ فتنہ اٹھایا گیا، جو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مسلمانوں کے سروں پر تادیر قائم رکھے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ بہرحال ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا، بلنڈر سے کم لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا، کہ انہوں نے یزید کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا، اور پھر اس طرح کی ان کی ویڈیوز کچھ چھپ کے سامنے آئیں، کچھ پھر اوپنلی سامنے آ گئی۔ اچھا، اب میں تو اپنے بھول پن میں یزید کو ہی لے کے چل رہا تھا، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل مسئلہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ملوکیت ہے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے تو اصل چیز سامنے کیا آئے گی، اصل بنیاد کیا ہے وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، یعنی مجھے دھکا دے دیا کسی نے اسی معاملے میں کہ نہیں جی نہیں، آپ تو جو ہے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں یزید والے۔ تو میں نے بھی ایک دفعہ سوچنا شروع کیا، میں نے کہا یہ انہوں نے اس امت کے اوپر یہ تحفہ مسلط کیا، تو بس یہاں سے میری تحقیق مزید شروع ہو گئی، ڈیپ ڈگ کرنا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکالتا ہے۔ تو یہ شر جو تھا میرے خلاف، یہ میرے لیے خیر کا سبب بنا، تو میں نے مزید تحقیق کرنا شروع کی۔ اور میں اکثر الحمدللہ اس میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے خالد ابن ولید کو اٹھا کے رومن امپائر
اور پرشین امپائر پہ دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ایک گمراہی والے کلچر میں سے اٹھا کے ان رافضیوں اور ناسبیوں کے سر پہ دے مارا علمی طور پر الحمدللہ, اور حق لوگوں تک واضح کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے. الحمدللہ. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 150 روایتیں ہیں, ایک ایک نمبر کے اوپر کئی روایتیں ہیں. غدیر خون کا اس میں نمبر 33 ہے, اس میں نے 8 طریق جمع کیے ہیں, وہ آج میں انشاءاللہ بیان بھی کروں گا. اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سنی اور ٹنی کا فرق پتہ چل جائے گا. ایک ہے سنا کے سنی, میں کہتا ہوں وہ ہے ٹنی, نان بکش مسلمان, اور ایک ہے کتاب و سنت کے منہج والا جو بزرگ بابوں کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے پیچھے چلتا ہے, وہ ہے صحیح سنی. ورنہ آپ روح افزا کی بوتل لیں, اس میں شراب ڈالیں, باہر روح افزا لکھا ہے, اندر چیک نہیں کریں گے یہ شراب ڈلی ہوئی ہے یا روح افزا ہی ہے یا جامع شیری ہے. تو اس طریقے سے اہل سنت لکھ لینے سے کوئی سنی تو نہیں بن جائے گا. آپ بریلویوں سے پوچھیں, دیوبندیوں سے پوچھیں, اہل حدیث سے پوچھیں, ایون قادیانیوں سے پوچھیں کہ جی شیعہ سنی جو تفریق ہے اس میں سے آپ کیا ہیں, وہ بھی کہیں گے ہم سنی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, لیکن کیا سنی ہو جائیں گے, ٹنی ہی رہیں گے. تو سنی اور ٹنی کا فرق پتا چلے. اور الحمدللہ اس علمی جنگ میں اہل سنت کی عوام جو ہے, چاہے بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اور اہل تشیع کی عوام نے بھی میرا پورا ساتھ دیا, اور میں پرسنلی ان کا شکر گزار ہوں. جو حق قبول کرنے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے ہزاروں ای میلز پوری دنیا سے ریسیو ہوتی ہیں, اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ اہل حدیث عوام ہے, کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننے پہ, اس لیے پھر وہ اپنے بزرگوں بابوں کی نہیں سنتے. یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف پھر سب سے زیادہ پراپوگنڈا بھی اہل حدیث علماء کی طرف سے ہوا. ظاہر ہے کہ جس کی روزی پہ لات پڑتی ہے اسی نے ہی بولنا ہوتا ہے. تو اہل حدیث عوام نے ساتھ دیا, اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں, میں بانگے دول یہ بات کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یا اس کے علاوہ آف شوٹس ہیں حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اور باقی یہ ہوں یا اہل تشیع کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں, اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, اسماعیلیہ ہوں, کچھ بھی ہوں, ان میں سب سے بڑھ کر میں حق کے قریب جو ہے وہ اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں. اہل حدیث علماء کی بات نہیں کر رہا, اہل حدیث ایز اے فرقہ بات نہیں کر رہا, منہج اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اہل حدیث خالی نام لگایا کسی نے اور اندر سے منکرین حدیث ہے, صرف رفع الیدین کی حدیثیں مانتا ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ فرقہ اہل حدیث میں ہوگا, وہ منہج اہل حدیث پہ نہیں ہوگا. منہج اہل سنت یا منہج اہل حدیث پہ وہ ہوگا جو بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں مانے گا, چاہے وہ رفع الیدین سے متعلق ہوں, چاہے بنو امیہ کی بدماش حکومت کے خلاف ہوں, وہ پھر صحیح سنی ہوگا, ادروائز وہ ٹنی ہوگا. اور اکثر ظاہر ہے علماء کی اکثریت تو پھر ٹونیوں والا ہی معاملہ کرتی ہے, اور تمام علماء کی طرف سے اس قسم کے پھر الزامات بھی سامنے آتے ہیں, اور میں وقتاً فوقتاً ان کے جوابات دیتا رہتا ہوں. لیکن لیکچر جو ریکارڈ کروایا تھا وہ تو میں نے اس اعتبار سے ریکارڈ کروا دی ہے, جو نشستیں تھیں 4 مسئلہ نمبر 124 ABCD, تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں. لیکن اس میں نے اہل تشیع, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تمام کی طرف سے جو مجھ پہ ایلیگیشن لگائی گئی تھی میں نے سب کا رد کیا تھا, اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے جی اہل حدیث کی اس طرح غلطیاں نہیں بتائیں جس طرح باقیوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, تو آپ اہل حدیث کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں, کسی کے لیے تھوڑا زیادہ رکھتا ہوں, کسی کے لیے کم, لیکن سب کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں, اور کڑوے گوشے بھی رکھتا ہوں الحمدللہ. اور جہاں پر حق بات ہے وہ قبول کروں گا, جو غلط بات ہے میں اس کا رد کروں گا. آج میں اس ایلیگیشن کو بھی دور کرنے لگا ہوں, اور اہل حدیث کی طرف سے ایک بہت بڑا بلنڈر ان کے علماء کی طرف سے, کئی علماء کی طرف سے ہوا, ایک جیسا ہی, وہی شیعہ سنی ٹسل کے اندر آ کر انہوں نے ایک واضح صحیح حدیث کی نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی انہوں نے تحریف تک کر دی اور اس کو ٹیمپر کر دیا. ظاہر ہے کہ جب آپ حدیث آدھی لکھیں گے تو ظاہر ہے دل ماننے سے انکار کریں گے, اور پھر آدھی لکھ کے پھر اس کو بھی آگے سے تحریف کر دیں گے, بدل دیں گے, تو ظاہر ہے کہ ہم پھر یہی بات کریں گے. بہرحال کوشش یہی ہے کہ علمی اصلاح کی جائے, فتویٰ بازی والی بات نہیں ہے. اور اسی ٹاپک کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر میں نے آج پہلی دفعہ ایسا کیا ہے کہ میں تمام اوریجنل بکس ساتھ لے کر آیا ہوں, اور میں وہ ریکارڈنگ میں دکھاؤں گا تاکہ کسی کو شک و شبہ باقی نہ رہے.
اور یہ میں اہل حدیث کی جو عوام ہے خصوصاً ان سے مخاطب ہوں جن سے مجھے خیر کی سب سے زیادہ امید ہے ایز کمپیئر ٹو بریلوی، دیوبندی اور شیعہ کے، کہ آپ کے علماء جو ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اس طرح کی ناسبیت پائی جاتی ہے چھپی ہوئی، اور پھر جب فنڈنگ ہونی شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ پھر کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو یہ مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، مقصد صرف حق بتانا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اہل حدیث کی عوام اپنی علماء سے ریٹن میں اس کا رجوع کروائے گی اور اپنی اصلاح کروائے گی۔ ادروائز پھر سمجھ لیں کہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ مولوی جڑے نا وہ پاویں کسی فرقے دے بھی ہون نا وہ ایک جہی ہوندے نے، مولوی مولوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ حق بات کو اس حوالے سے واضح کریں۔ بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت ہے 85 نمبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کیا ہے، تانا دیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو شریعت کے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ کتاب شریعت کے لیے بھی آتا ہے اور بک کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلت تمہارا مقدر ہو اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85۔ اب یہی علماء یہود والی خرابیاں اس امت میں بھی آئیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3456 اور صحیح مسلم میں 6781، مشکات میں بھی موجود ہے 5361 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے علماء کی خرابیاں، اور ظاہر خرابیاں علماء سے ہی پبلک میں آتی ہیں، سیم اس امت میں بھی آئیں گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے اندر اس حوالے سے پایا جاتا ہے۔ اب میں اس حوالے سے گرفت کروں کہ جو اہل حدیث علماء ایک کرتا دو کرتے تو ہم کہتے یہ حادثہ ہے، جب سارے یہ کام شروع کر دیں ایک خاص ایشو کے بارے میں تو پھر ہم کہیں گے یا تو چھپی ہوئی ناسبیت ہے ان کے اندر، یا ان کو فنڈنگ اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ وہ دین کے اس حصے کو چھپانا چاہتے ہیں۔ شیعہ سنی کنفلکٹ کے اندر آ کے چاہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں، بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، اس کو وہ تحریف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ پہلا حوالہ میں دینے لگا ہوں۔ اہل حدیث علماء میں ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں ان سے بڑا کوئی تحریر کے اعتبار سے عالم دین نہیں ہے اس وقت۔ تمام موضوعات پہ ان کی درجنوں کتابیں ہیں، میں پرسنلی بہت عزت کرتا ہوں، میں نے کئی چیزیں ان کی کتابوں سے سیکھی بھی ہیں، اور وہ ہے محمد اقبال کیلانی صاحب، جو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، ان کے بھتیجے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں ان کی کتاب ہے، محمد اقبال کیلانی صاحب کی بے شمار کتابیں ہیں ہر ٹاپک پہ، روزوں کے مسائل، درود شریف کے مسائل، اسی طریقے سے عذاب قبر کے سے ریلیٹڈ، قیامت سے ریلیٹڈ۔ یہ ہے ان کی کتاب فضائل قرآن مجید، اور اس کا صفحہ ہے 110، صفحہ نمبر 110۔ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 110 پہ انہوں نے غدیر خم کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ آدھی لکھی۔ یہ سامنے رکھیں تھوڑی دیر تاکہ جس نے پڑھنا ہو تو پڑھ لے، یہ پورا پیج نظر آئے یہ والا۔ انہوں نے حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، بھاری چیزوں والی۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اس کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور 3 بات آپ نے یہ جملہ 3 بار ریپیٹ کیا، لیکن اس شخص کو شرم و حیا نہیں آئی۔ اس نے آدھی بات لکھی، قرآن کے بارے میں اوپر لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز کا ذکر کیا، دوسری کو سکپ کر دیا۔ اور یہ چیز بدنیتی پہ اس لیے مبنی ہے کہ اس کے فوراً بعد اگلی حدیث انہوں نے جو لکھی ہے نیچے والی، المستدرک للحاکم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر، کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ، اوپر والا غدیر کا تھا، یہ حجۃ الوداع کا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہاں اس نے دونوں چیزیں لکھی تاکہ قاری کو یہ پتا چلے کہ جو اوپر 2 تھیں وہ یہی والی 2 ہی ہوں گی۔ سمجھ آئی تو میں نے مولوی جو بڑھ کے نکلے ہیں نا، انہوں نے پتا ہے مولوی کیا کرتا ہے، اور دونوں کو اکٹھا لکھ دیا تاکہ، اور یہ میں آپ کو ثابت کروں گا
کہ ان کے آگے جو بچے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے, انہوں نے بریکٹ میں خود سے کتاب و سنت لکھ دیا غدیر خم میں بھی, اور رزلٹ نکل بھی آیا. تو یہ کام ڈالا انہوں نے. حالانکہ اسی پیج کے فٹ نوٹ پہ آپ دیکھیں تو اوپر والی غدیر کی جو حدیث ہے اس کی تخریج بھی کی ہوئی ہے انہوں نے, کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے, فضائل علی والے چیپٹر سے. فضائل علی بھی لکھا ہوا ساتھ, 6225 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اچھا, یہ فضائل علی والے چیپٹر سے حدیث تھی تو دو بھاری چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں, پھر ایک قرآن اور دوسرا علی ہونا چاہیے تھا نا. تو قرآن لکھا اور اہل بیت کو سکپ کر دیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے, 3 دفعہ فرمایا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا, لیکن شرم و حیا نہیں آئی. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بچپن سے ہم سنتے تھے کہ ایک گروہ بغض رکھے گا اور ایک محبت رکھے گا, یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہمیں نظر آئی. دل کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے نا جو نظر آ رہا ہے. دل کا معاملہ اللہ کے سپرد, یہ کام انہوں نے کیا. اب یہاں پر بس نہیں ہے, اسی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک اور عالم دین اور پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ, پاکستان میں دارالاسلام کے بعد جماعت الدعوہ جو حافظ محمد سعید صاحب کی جماعت ہے, ان کا ادارہ ہے دارالاندلس. یہ ہے میرے بھائیوں ان کی کتاب دارالاندلس کی فضائل قرآن. اس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان کاظم صاحب. چلو ایک روپ لکھا لگا نا, اے دوسرے نے دیکھو کہ کام وہ اس تو ایک کا تھک گیا ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کی کتاب فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 66 پہ آپ دیکھیں, یہ بھی ذرا کلوز کریں جی, یہ والا پیج. انہوں نے بھی سیم وہی حرکت کی کہ اوپر لکھی غدیر خون کی حدیث, اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن یہ چونکہ ایک سٹیپ آگے گئے, انہوں نے وہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا, بھاری کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت. ان میں سے پھر آگے لکھا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. دوسری چیز لکھی کوئی نہیں, اور اوپر بریکٹ میں خود سے مولوی نے ڈال دیا کتاب و سنت. دوسری چیز اہل بیت تھی. یہ تعریف ہے کہ نہیں, مجھے ایمانداری سے بتائیں قاسم بھائی, ٹھیک ہے, تعریف ہے کہ نہیں کہ اس حدیث میں الفاظ تھے کتاب و اہل بیت, اور 3 بار کہا اللہ سے ڈر جاؤ, نہیں ڈریا مولوی. کتاب و سنت خود سے لکھ دیا, اور اس نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے فٹ نوٹ پہ, صحیح مسلم باب فضائل علی حدیث نمبر 6225. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ فضائل علی میں سے تھی حدیث. اور اس نے بھی وہی چلاکی کی جو اقبال کیلانی صاحب نے کی. اس کے فوراً بعد حدیث جو ڈال دی وہ حدیث امرین, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, حدیث ثقلین 2 بھاری چیزیں, اور حدیث امرین 2 حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور سنت. اور تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہی 2 ہی حدیثیں ہیں, 2 الگ الگ طریق ہیں, حدیث ایک ہی ہے. اور مولویوں اللہ نے تواڈے تے بلاواں چھڑ دتیاں نے, ہن اے تواڈے فراڈ نہیں چلنے, ٹھیک ہے. چلیں یہ 2 کتابیں ہو گئی, اس پہ بھی تر رہا. تیسری کتاب سنیں, جیڑا کٹو ہی لال جے, پنجابی کہتے ہیں جیڑا کٹو ہی لال. یہ جناب تیسری کتاب, یہ دور حاضر میں اقبال کیلانی صاحب کے مقابلے پہ ایک نوجوان لڑکا اٹھا ہے, مجھ سے عمر میں 2 سال وہ چھوٹا ہے, عمران ایوب لاہوری, جماعت الدعوہ سے اس کا بھی تعلق ہے. اس کی بہت کتابیں آ رہی ہیں ہر ٹاپک پہ, بڑی اچھی کتابیں لکھتا ہے. میں مطلب اس کی جو اچھی بات اس کی تعریف کروں گا. اس نے بھی کتاب لکھی فضائل قرآن کی کتاب, ٹھیک ہے جی, اور یہ چھپی ہوئی ہے فقہ الحدیث پبلیکیشن کی طرف سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر اس نے سیم وہی حرکت کی جو ان کے اپنے علماء نے کی. ظاہر ہے وہ ایک ہی, مطلب ظاہر ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے نا جی, وہ ٹرینڈ انہوں نے تو مطلب اہل بیت جدھر مرضی جائیں انہوں نے تو شیعہ کو نیچے دکھانا ہے, چاہے اپنا منہ چپیڑے مار کے سرخ کرنا پڑے. تو انہوں نے بھی اوپر غدیر خم کی حدیث لکھی صحیح مسلم کی, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 بھاری چیزیں. پہلی چیز لکھی قرآن, دوسرا سکپ کر دیا, اور ساتھ پھر فوراً دوسری نیچے حدیث لکھ دی, وہی 2 امرین والی حدیث لکھ دی کتاب اللہ اور سنت, تاکہ پتہ چلے کسی کے دماغ میں خیال بھی آئے نا تو کہے گا اوپر. اور میں اس بندے کو میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے فون کیا خود عمران ایوب لاہوری کو, اور میں نے کہا یہ اپنا صفحہ تم پڑھو, یہ تم نے کیا لکھا ہے. کہتا ہے جی ہاں یہ 2 چیزیں. میں نے کہا پتا تمہیں دوسری چیز کیا ہے. کہتا ہے جی سنت ہی ہوگی, اے کتاباں میں لکھ دے جے. آدھے ہوئے علی کے پاس ڈگری نہیں, او تواڈے ڈگری والے سارے کٹھے ہو جان مرے ہوئے زندہ. آئنسٹائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئنسٹائن اور نیوٹن نوں ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہوندی. یہ ڈگریاں تے آئنسٹائن اور نیوٹن تے پی ایچ ڈیاں ہوندیاں نے, ڈگری نہیں ہے. اے ڈگری والے دا حال تسی ویکھ لو. کہندا جی سنت ہی ہوگی. میں کہا تھلے تخریج ویکھ, اس کے نیچے بھی تخریج ہوئی ہے باب فضائل علی. تو تیرے دماغ میں نہیں یہ بات آئی یہ کتاب اللہ اور سنت میں فضائل علی کہاں سے آ گیا باب؟ یہ تو 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بتایا نا, باپ کا نام فضائل علی ہے تو علی کا نام ہونا چاہیے نا. وہ اہل بیت کے بارے میں تھا. یہ جناب آپ کو میں نے 3 حوالے بتائے ان کے, یہ دور حاضر کے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطلب ان لوگوں کے حوالے ہیں, مطلب یہ پرانے بزرگ بھی یہی کام کرتے رہے. اور میں اسے پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون اور لعنت اللہ علی الکاذبین.
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، قرآن حکیم نے کی ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 61 میں. یہ کام پرانے بزرگ بھی کرتے رہے ہیں. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اسی مکتبہ فکر کے لوگ، انہوں نے بھی منہاج السنہ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اسی حدیث جو حدیث متواتر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا انکار کیا، گرچہ ایک جز کا انکار کیا. کہتے ہیں جز کا انکار کیا ہے. میرے بھائیوں، دیوبندیوں نے کتابیں لکھی ہیں نا نماز محمدی پہ، وہ صحیح مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں مالک بن حویرث کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بس اتنی حدیث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. یہ حصہ اسکپ کر جاتے ہیں بیچ میں سے. تو آدھی حدیثیں امام ابن تیمیہ صاحب آپ سے جو آج کے لوگ ہیں، پچھلے آدھی حدیثیں تو ساری مانتے آئے ہیں. پوری حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے جی. آدھی حدیث مانی ہے، آدھی کا انکار کیا ہے. اچھا جی، حدیث کا تو انکار ہی ہے، چاہے آدھی کا ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہ سنیں، دور حاضر میں پھر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 عیسوی، جن کو میں دور حاضر میں رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، اہل بیت کی محبت کا امام مانتا ہوں. اور میں نے اب البانی صاحب کے جتنے والے دیے نا، آپ میرا یہ جملہ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے. ان قریب سب سے زیادہ نٹوریس پرسنالٹی اہل حدیث کے ہاں البانی صاحب بن جائیں گے، کیونکہ وہ اتنے محب اہل بیت تھے کہ نہ وہ جمل، صفین، نہروان، بنو امیہ کی بدماشیاں وہ کھل کے لکھتے تھے السلسلۃ الصحیحہ میں. کچھ انہوں نے لحاظ نہیں کیا، میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالے ان کی عبارات. محدث اعظم سعودیہ، کچھ عرصہ سعودیہ رہے، پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو، انہوں نے نکال دیا. یہ بیسیکلی البانیہ کے تھے، بعد میں سعودیہ آئے، پھر سعودیہ سے بھی نکال دیے گئے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں محدث اعظم سعودیہ، تاکہ سعودیہ والوں کے ذرا کان کھڑے ہو جائیں یہ کون ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے امام ابن تیمیہ پر السلسلۃ الصحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 223 نمبر اور 1750 نمبر حدیث میں گرفت کی. آپ وہ گرفت ذرا سنیں، 2223 نمبر حدیث اور 1750. 2223 کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس حدیث کے انکار کی جرت پر تعجب ہوا. انہوں نے اگلے حصے کا انکار کیا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. کہتے اے ضعیف ہے، پچھلا حصہ ٹھیک ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور پائیو کیوں ضعیف ہے؟ صحیح مسلم میں اس سے بڑی حدیث ہے 240 نمبر کتاب الایمان میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کو ضعیف ثابت کرو نا، پھر مانیں گے. یہ تو بہت چھوٹی روایت ہے جس کا انکار کر رہے ہو. مسلم والی حدیث کتاب الایمان ہے، اور شکر ہے مسلم ہی چاہ گئی، کسی اور کتاب جو ہوتی مولوی نے کو دینی سی. مولوی خود کوئے گئے نا، وہ مسلم شریف دی کوئے گئے نے. اب وہ نہ تھوک سکتے ہیں نا نگل، اور کیونکہ عوام تو لتر مارے گی، عوام کہے گی جناب منکرین حدیث ہو، مسلم شریف جو رفع دین حدیثاں دس دو اے نہیں مندے. اچھا، تو ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سلسلۃ الصحیحہ 2223 نمبر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ حدیث جو ہے غدیر خم کا ایک طریق لیا اور اس پہ بحث کی. کہتے ہیں مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس حدیث کے انکار کرنے کی جرت پر بڑا تعجب ہوا جو کچھ انہوں نے منہاج السنہ میں لکھا. یعنی منہاج السنہ انہوں نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی تھی، پھر وہ کرتے کرتے غلوب میں ہی چلے گئے. پھر البانی صاحب لکھتے ہیں مجھے اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ اور نظر نہیں آتی کہ وہ جلد بازی اور شیعہ کے رد میں مبالغہ کے باعث ایسا کر گئے. اللہ ان کو معاف کرے. اچھا جی، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ دیوبندیوں بریلوی شیعوں کو معاف نہ کرے، تو اڑے بزرگوں کو اللہ معاف کرے، جو مرضی کرتے رہن، اللہ ان کو معاف کرے. شیعہ کے رد میں مبالغے کے باعث اور احادیث میں جلد بازی کا حکم. 1750 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ احادیث کے سب طریق انہوں نے جمع نہیں کیے، سب طرق، اور جلد بازی سے کام لیا اور دقت نظر سے اس حدیث کو نہیں دیکھا، اس لیے انہوں نے انکار کیا. لیکن یہ کام ختم نہیں ہوا. انکار انہوں نے کیا کیا؟ ابھی انڈیا میں ایک مولوی انہوں نے اٹھایا، ناسبیوں کا امام کفایت اللہ سنابلی، جسے میں کہتا ہوں یہ چند جو ناسبی ٹائپ اہل حدیث ہیں ان کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے. بخاری اور مسلم کی احادیث کی بھی تعویل کر جاتا ہے، انکار تو کر نہیں سکتا. تو حافظ عمر صدیق صاحب نے بڑے پیارے کامنٹس اس کے بارے میں کیے ہیں کہ کفایت اللہ سنابلی کے ساتھ ہم یزید کے مسئلے پہ بات نہیں کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور پھر باطل تعویلات کرتا ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ اہل حدیث میں جو ناسبی طبقہ گھسا ہوا ہے نا، ان کا یہ جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے تعویلات کرنے میں. اور اس نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب اس نے لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی شیاری کی ہے، وہ معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالا ہوا ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ یزید کے اوپر ڈالا ہوا ہے یا معاویہ کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ لگے کی کیا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اس میں بھی اس نے لکھا کہ میرا موقف ابن تیمیہ والا ہے, یہ اس حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب یہ ہماری باتیں ویڈیو پہ چڑھتی ہیں نا, تو وہ آج تو جس نے بھی مشہور ہونا ہے نا, وہ یوٹیوب پہ لکھ دیتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا, پاویں انہوں محلے والے بھی نہ جان دے ہوں, ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اور کئی اہل حدیث علماء نے سعودیہ سے بیٹھ کے, توصیف راشدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں, انہوں نے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اچھا وہ ریپلائی کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کی شان میں کوئی کلپ چڑھایا ہوتا ہے. او بھائی مجھے کیوں ریپلائی کر رہے ہیں آپ؟ یہ لکھا کریں رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا, کیونکہ میں چیلنج